إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا شکر احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما اور رہبر ہمیں عطا فرمایا، جس نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو دنیا کی بھی کامیابیاں اور کامرانیوں سے آگاہ اور انہیں خبردار کیا، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس بات کی گارنٹی دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے والا انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ انسان کو آخرت کے مقابلے میں دنیا بڑی پیاری ہے، اور دنیا کے لیے اس کی جد و جہد، اس کی محنت، اس کی کوشش اپنی طاقت سے زیادہ، اپنے وسائل سے زیادہ، اور اپنی جو کچھ اس کی انرجی ہے اس سے بہت آگے کی طرف وہ سوچتا ہے۔ انسان بڑا حریص ہے، حرصی ہے، لالچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغاء الثالث۔ اگر آدم کے بیٹے کو 2 وادی بھر کر سونا دے دیا جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ تیسری وادی کو تلاش کیا جائے۔ اور انسان اپنی اسی حرص اور لالچ کی وجہ سے اپنی زندگی میں ایک ایسی چیز کو ٹارگیٹ کرتا ہے جو اس کے حصے اور نصیب میں نہیں ہوتی۔ جب اسے وہ چیز نہیں ملتی تو پھر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ آج ڈپریشن کا لفظ جس کو چھو لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اور آپ اللہ کے نظام، اس کے کائنات کے بنائے ہوئے اصول سے واقف نہیں ہیں۔ میں اور آپ اپنے نبی کے دیے ہوئے فرامین سے واقف نہیں ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کو یقین کے حد تک بلکہ ایمان کے حد تک چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھائی گئی کہ تیری کیا چیز ہے، ملنے والی ہے یا ملے گی تو اس کا راستہ کیا ہے۔ جو چیز نہ ملی ہو تو اس کے بارے میں اس کا ذہن بنایا گیا
کہ وہ چیز تجھے کیوں نہیں ملی. یہاں پر لفظ ڈپریشن کو لے کر آپ کسی حادثے، کسی واقعے کو میرے جمعہ کے خطبے سے خدا را مت جوڑیے. میں ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے، اسلامیات کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اس ممبر پر بار بار چڑھنے کے اعتبار سے ہر ٹاپک کو ہم کہیں نہ کہیں اپنا موضوع بناتے ہیں. تو اس ڈپریشن کے لفظ کو آپ کسی سے جوڑے بغیر ایک عام اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کا یا سمجھنے کا ذریعہ سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فقد حیزت له الدنیا بحذافیرہا. تم میں کا جو انسان صبح اٹھے اور اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھے کہ ماحول شانتی والا ہے، پر امن ہے، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی خدشہ منڈلا نہیں رہا ہے، اور اس کا جسم صحت مند ہے، عافیت میں ہے. صبح اٹھا، پتا چلا کہ اٹھنے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہاتھ ہل رہا ہے، گردن ہل رہی ہے، زبان ہل رہی ہے، اس کا مطلب پوری باڈی اس کی صحیح سلامت ہے. وَعِندَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، گھر میں ایک نظر ڈالے تو پتا چلے کہ دوپہر اور شام کا کھانا موجود تھی. یہ تین چیزیں امن و امان ہیں، جسم صحیح سلامت ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے. مان لیجئے ناشتے کو بھی ملا جی، 3 وقت کا کھانا. فقد حیزت لہ الدنیا، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے گھر کے اندر جمع کر دی گئی. اب اس سے ہٹ کر اس کے پاس مزید کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مہیا کر دی. اب اس کا کام وہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائے. آج انسان ڈپریشن کا جب شکار ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یا تو ماضی کا غم وہ خواہ اپنے اوپر لادا ہوا ہوتا ہے، میں نے ایسا کیا، اگر ایسا نہیں کیا ہوتا، فلاں کی بات نہ سنا ہوتا، فلاں کے ساتھ نہ گیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا، تو یہ ماضی کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر وہ اپنے آپ کو ایک کھائی میں ڈھکیل رہا ہوتا ہے. یا پھر ڈپریشن کا ایک دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کا خوف اس کے دل پر چھایا رہتا ہے. کل کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 10 دن کے بعد کیا ہوگا، یہ خامخواہ اپنے اوپر لاد لیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو عقیدے کے باب میں میرے اور آپ کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتی ہے، اس حدیث کو میں اپنے سامنے رکھوں اور اس حصار کے اندر اپنے ذہنیت کو، اپنی سوچ کو بند کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو چیز آپ کو پہنچی ہے یا پہنچے گی، آپ اپنی شطارت سے، ذہانت سے، چالاکی سے، عقل مندی سے اس کو آپ ٹال نہیں سکتے. اور جو مصیبت جو آپ کو چھو کر گئی ہے،
اور آپ اس سے کوئی متاثر نہیں ہوئے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، یقین کیجئے وہ آپ کے نام تھی ہی نہیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے نام وہ چیزیں ہو کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر جس قلم سے لکھی گئی اس قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، اور جس دفتر میں لکھا گیا وہ دفتر لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ انسان خامخواہ اپنے آپ کے اوپر ایسی چیزیں لاتا ہے جو اس کے اپنے بس کے باہر کی ہوتی ہے۔ ایک جملہ بلکہ ایک دعا جس کو میں اور آپ اپنی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکے کوئی مائی کا لال اس کو دے نہیں سکتا۔ یہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ما اعطى وللہ ما منع وللہ ما اخذ کل شیء عنده لأجل مسمى۔ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ رکھا تھا تو دیا، ایک وقت مقررہ کے لیے، اور جب چاہا وہ آپ سے چھین لیا، اور اس کو چھیننے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور کچھ چیزوں کو اس نے اپنی حکمت اور اپنی عظیم ترین پلاننگ کے تحت آپ کو نہیں دیا، اس میں آپ کے فائدے اور منفعت کی چیز ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو ہم نے ایسی چیز کے لیے اجیرن بنا دیا، ڈپریشن کا ہم خود شکار ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کہہ کر آ بیل مجھے مار۔ ایک بادشاہ تھا، یہ واقعہ کوئی سچا واقعہ نہیں ہے، یا ہو بھی سکتا ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں جو میرے اور آپ کی زندگی میں تقریباً یہی حال ہے، لہذا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے محل میں ایک نوکر تھا۔ نوکر ہمیشہ حشاش بشاش، خوش مزاج، طبیعت میں اس کی بہار ہی بہار تھی، ہمیشہ مسکراتا رہتا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا حشاش بشاش رہنا یہ خود بادشاہ کے لیے جلن کا سبب تھا۔ بادشاہ سوچتا تھا بادشاہ میں ہوں اور خوش یہ رہتا ہے، اس کی خوشی کا راز کیا ہے؟ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، ہمارا بچا ہوا کھاتا ہے، ہمارا دیے ہوا اترن پہنتا ہے، پھر بھی اس کی خوشی ایک ہی تھی کہ میں بادشاہ کے پاس جب چاہے جا سکتا ہوں، بادشاہ کے محل میں جب چاہے جہاں چاہے میری رسائی ہو سکتی ہے۔ ایک دن بادشاہ سے رہا نہیں گیا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر، یہ نوکر اتنا خوش کیوں ہے؟ اس کی خوشی کا راز کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ حکم دے تو اس کی خوشی کو ایک دن میں ختم کر دو۔ بادشاہ نے کہا کیا تم اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کو میں دوں گا، اس کو کچھ دے کر اس کی خوشی ختم کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا تب تو ٹھیک ہے، دیکھیں۔ وزیر نے ایک تھیلی منگوائی، اس تھیلی کے اندر 99 اشرفیاں سونے کے سکے رکھے اور اس کو پیک کیا۔ پہلے زمانے میں شمع لگائی جاتی تھی، مہر لگائی جاتی تھی اس کو پیک کرنے کے لیے۔ وزیر نے بلایا اور کہا کہ یہ لے جاؤ
بادشاہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ وہ نوکر اس تھیلی کو لے جاتا ہے، گھر میں سارے لوگ مل کر رات میں بیٹھ کر ان اشرفیوں کو گنتے ہیں۔ ایک بار گنا گیا، 2 بار، 3 بار، 99 اشرفیاں اس کے اندر تھی۔ اس نوکر نے کہا یہ 99 اشرفیاں نہیں ہو سکتی، اس میں ایک اشرفی اور ہونی چاہیے، کیونکہ بادشاہ 99 نہیں دے سکتا، اس کو کم از کم 100 تو دے گا نا۔ اب رات بھر پورے گھر والے لڑتے جھگڑتے رہے کہ تو نے چھپایا، تو نے چرایا، تو نے اٹھایا، وہ اس کو چیک کر رہا ہے، وہ اس کو چیک کر رہا ہے۔ پوری رات جاگ کر لڑتے ہوئے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہوئے انہوں نے گزاری، اور جب صبح میں نوکر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، منہ لٹکا ہوا تھا، خوشی اڑ چکی تھی اور رات بھر کا جگا ہوا آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا واقعی میں اس کی خوشی اڑ چکی ہے۔ آج میں اور آپ بھی اللہ کی 99 چیزوں پر خوش نہیں ہیں، اس کو ہم اپنے فائدے میں نہیں لا رہے ہیں۔ ایک چیز جو اللہ نے میری تھیلی میں نہیں رکھا، اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس کے لیے جھگڑ رہے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس ایک اشرفی کے لیے ہماری زندگیاں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں، اور نتیجتاً انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ارے 99 اشرفیاں آپ کے پاس ہیں، اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس کو گنو، اس کی قیمت کا اندازہ کرو۔ جو چیز اللہ نے میرے نام نہیں لکھی ہے، اس کے لیے کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ آدمی، مجھے معلوم نہیں میری تقدیر، لیکن اس کے لیے آدمی ڈپریشن میں چلا جائے، مال میں نقصان ہو، کسی کا عشق فیل ہو جائے، کوئی امتحان میں فیل ہو جائے، انسان ڈپریشن کا شکار۔ کچھ لوگ اپنی کمائی کو لے کر، کچھ لوگ رشتوں کی وجہ سے، میرے بھائیوں، اسلام نے بھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں ایک دھمکی دی ہے، میں ان لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دوں گا جو میری تعلیمات کو، میرے ہدایت کو، میرے اور میرے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اپنے پیٹھ پیچھے رکھتے ہیں۔ اسلام ان کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو انسان میری تعلیمات، میرے ہدایت اور میرے بتائے ہوئے احکامات کو فراموش کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، پامال کرتا ہے، ہم ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیں گے۔ دولت کا انبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان ڈپریشن کا شکار، ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے۔ نرم نرم گدگدے بستروں پر، ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں اس کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے، نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے جملے میں بتایا، تمہارے دلوں کا سکون، چین، قرار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ میرے رب نے میرے لیے سب کچھ فیصلے کر چکا، پھر میرے پاس امن و امان ہے، زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی ہے، اور میرے پاس ایک دن کا نہیں، مہینے کا نہیں، سال سال بھر کا اناج پڑا ہوا ہے، یا کم از کم زندگی بھر کا اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس پڑا ہے کہ شاید 25-50 سال تک کھا پی سکوں، لیکن پھر بھی میری گردن جھکتی نہیں ہے، مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ ناشکری خود بھی انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ
سجدہ نہیں کرتے ہو، سجدے میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں داخل کرتے ہو۔ ایک سجدہ ہے جو تمہیں اس ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے مزید کیا چاہیے مجھے؟ تین چیزیں تو تقریباً سبوں کے پاس ہیں۔ کبھی ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے رکھا ہے، میں نے اس پر اللہ کا کیا شکر بجا لایا۔ برادران اسلام، آج میں اور آپ ایک کمپٹیشن کی زندگی میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ مستقبل کے خوف اور خطرات ہمیشہ ہمارے اندر گدگداتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں خیالی طور پر مستقبل کا ایک بھوت اپنے سر میں جما لوں، تھما لوں، اپنے کندھوں پر اٹھا لوں، تو ایک بات یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں اور آتی ہیں، ایک تو ہمت اور صبر، اور دوسرا اللہ کا رحم و کرم۔ لیکن میں صرف اگر آنے والے خدشات، خوف، ڈر کو اپنے اوپر لاد رہا ہوں، تو یہ دو چیزوں کو میں ہٹا کر اگر دیکھوں کہ صبر بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا رحم و کرم بھی میرے ساتھ ہوگا، تو وہ آنے والے خدشات پگھل جائیں گے۔ میں اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، اور اس میں میں کس حد تک اپنے آپ کو لگایا ہوں، یا میں اپنے آپ کو کس حد تک اس پر پابند اپنے آپ کو نظر آتا ہوں۔ جو کام مجھے کرنے کے ہیں وہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ میں سوچتے بیٹھا ہوں۔ میرا ایک رب ہے، میں اس کی ایک ادنا مخلوق ہوں، مجھے میرے رب کی طرف سے ایسے احکامات اور ایسی چیزیں ملی ہیں جو میرے دل کو سکون اور قرار دیتی ہیں کہ بندے میں تیرا خالق اور مالک ہوں، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اسلام نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کہیں پر بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، پریشان نہیں چھوڑا۔ پھر میں اپنے آپ کو ان پریشانیوں میں کیوں لاد لوں؟ پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اسلام نے اس کے حل بتائے۔ آئیں نمازیں پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش، کٹھن وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذہنی پریشانی یا ٹینشن آتا تو آپ بلال سے کہتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، نماز پڑھ کر ہم سکون حاصل کریں۔ ہم تو نماز پڑھنے کو ایک ٹینشن سمجھتے ہیں، نماز ہمارے لیے ایک مصیبت ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالنا میں نے اپنی مرضی پر چھوڑ رکھا ہے۔ پڑھا مسجد میں پڑھا، نہ پڑھا تو اپنی مرضی سے پڑھا، وقت پر پڑھا، وقت کے بغیر پڑھا، پھر بھی مجھے یہ گھمنڈ ہے کہ میں نمازی ہوں۔ کون سی نماز؟ تو انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، یقین کیجئے اس کے حصے میں ایک نہ ایک دن ڈپریشن کا راستہ وہ سامنے کھلا ہوا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے ان تعلیمات
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اپنے سامنے رکھے. آزمائشیں آئے گی، غریبی، امیری، بیماری، صحت، یہ ہر انسان اس سے گزرتا ہے. رب کو یاد کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو، تمہارے برے دنوں میں اللہ تم کو یاد رکھے گا. ہم اچھے دنوں میں سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور برے دنوں میں ہمیں رب یاد نہیں آتا. یہ دوہری مصیبت، یہ دوہری بیماری کا ہم میں کا تقریباً ہر انسان شکار ہے. آئیں رب کی طرف، آئیں اسلام کی طرف، آئیں قرآن کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرامین کی طرف. وقت نہیں ہے کہ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں. ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عین دوپہر کے وقت میں، جو کہ عام طور پر عربوں میں یہ عادت تھی کہ اس وقت میں گھروں سے نہیں نکلا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں. مسجد کے چوراہے پر کونے میں کہیں صدیق و فاروق کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ما اخرجکما من بیتکما، اے ابو بکر، اے عمر، تم دونوں کو کس چیز نے گھر کے باہر نکالا، یہاں پر لا کر بٹھا دیا؟ فرمایا الجوع یا رسول اللہ، بھوک سے پریشان ہو کر یہاں آ کر بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے پوچھا وما اخرجک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت گھر کے باہر کیوں نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجنی ما اخرجکما، مجھے بھی اسی چیز نے میرے گھر کے باہر نکالا جس چیز نے تم دونوں کو باہر نکالا. میرا رسول بھوک سے نڈھال ہو کر گھر کے باہر نکلتا ہے. گھر میں ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے. اس دن اس نیل گو آسماں کے نیچے ان تین ہستیوں سے افضل ترین کوئی ہستی نہیں تھی. تینوں بھوکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو چلتے ہیں ایک انصاری کے گھر جا کر آواز دیتے ہیں. خاتون خانہ کہتی ہیں کہ شوہر نہیں ہے. کہا کہاں گئے؟ کہا میٹھا پانی کے لیے فلاں چشمے پر، فلاں کنویں سے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے. ابھی دیکھ ہی رہے تھے، انتظار ہی ہو رہا تھا کہ وہ صحابی دوڑے دوڑے آئے. دور سے دیکھا، اندازہ کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اپنے قدم تیزی سے بڑھاتے ہوئے آئے، پانی کو درخت پر لٹکایا اور مشکیزے کو درخت پر لٹکا کر آپ گھر میں گئے. کچھ کھجوریں سوکھی، تازہ، کچی، ادھ کچی، جو کچھ تھا، حدیث میں تینوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں، دھو دھا کر لا کر پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی. اتنے میں بکری کا ایک بچہ اٹھا رہے تھے تاکہ ذبح کر کر کچھ مہمان نوازی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاک والحلوب، خبردار کوئی دودھ دینے والی بکری کو مت اٹھانا، کوئی بچے کو اٹھا لو یا کسی بکرے کو اٹھا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میزبان کا یہ خیال کرتے ہوئے تعلیمات دی. اس صحابی نے جا کر بکرا ذبح کیا، اس کا کچھ گوشت جلدی جلدی سے نکال کر بھون بھان کر لا کر پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابی کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے صدیق، اے فاروق، کل قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہے. کون سی نعمتیں ہیں؟ سوکھے کھجور، پانی اور چند لقمے گوشت کے. شاید میں اور آپ ہفتہ 10 دن میں اتنی چیزیں پھینکتے ہوں گے جتنا انہیں کھانے کے لیے میسر نہیں تھا. اتنی نعمتوں میں پلنے کے باوجود اگر آج کا ایک مسلمان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ایمان میں، اس کے عقیدے میں، اس کے
سب کچھ اسلامیات میں سوالیہ نشان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے نجات دلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر خوش رہیں، صبر کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ کی عبادت جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مرنے کے وقت کلمہ توحید ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔